سالانہ ختم کے سلسلے میں یہ مجلس حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد یہ ہے، یہ چھوٹے تھے، ان کی والد مالد کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ماں سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں۔ بچپن ہے، یتیمی کا زمانہ ہے، والدہ جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے، اور شوق علم کا جو ہے وہ بچپن میں شہنشاہ بغداد کے دل میں پیدا ہوا۔ سیدنا عبدالقادر گیلانی، گیلان ایک صوبہ ہے، وہ ایران کے بارڈر پر گیلان، اس صوبہ میں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی بھی وہ صوبہ گیلان جو ہے اس کو گیلانی کہتے ہیں، جیلان بھی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علانوں کے جانی، یہ علم کا گہوارہ ہے۔ آج بھی وہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، غوث پاک کی اولاد بھی وہاں موجود ہے، اور کچھ آپ کی اولاد سے ہجرت کر کے مختلف ملکوں میں جا کر رکے ہوئے، اور وہاں انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ بے شک بغداد شریف کی جانب ایک قافلہ جا رہا تھا بزنس کی غرض سے۔ آپ نے اپنی امی جان سے اجازت چاہی کہ مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے، اشتیاق ہے، اگر اجازت مل جائے میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ امی جان نے جو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ سے تھے، وہ جانتے تھے کہ علم کی قدر و منزلت کیا ہے۔ انہوں نے بصر و چشم اپنے بالکل کم سن نوخیز بچے کو قافلے کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے لگا۔ راستے میں مشکلات درپیش ہوئی، لیکن غوث پاک قافلے کے ساتھ چلتے رہے۔ آخر راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلہ پر حملہ کر دیا اور ان سے سامان خورونوش جو چھوٹا موٹا ان کے پاس سرمایہ یا سامان تھا وہ بھی ان میں چھین لیا۔ تو یہ بچے تھے، انہیں بچہ سمجھ کر وہ چھوڑ جاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک بڑا منجلا آدمی تھا، اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ غوث پاک نے فرمایا کہ امی جان نے کچھ سرمایہ دیا تھا، وہ میں چادر کے ساتھ باندھ دیا تھا، 40 اشرفیاں ہیں یا دینار ہیں۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ ویسے کہہ رہا ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی پوچھا، آپ نے اس سے بھی یہ کہہ دیا کہ میرے پاس میری ماں نے کچھ سرمایہ دیا تھا، وہ میری چادر کے پلڑے میں بندھا ہوا ہے۔ تو وہ جو پوچھنے والا تھا اس نے جا کر اپنے مالک کو یا رہبر کو یا رہنما کو جو میری قافلہ تھا اس سے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے، اور اس نے بار بار ہم نے یہ پوچھا تو اس نے یہ بتایا۔ وہ حضور کو اس کے پاس لے گیا، اس نے بھی یہی سوچا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، میری امی نے مجھے دیے تھے۔ انہوں نے کہا تم یہ جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟
پاک شہنشاہ بغداد نے اپنی وراثت سے بچپن میں یہ سمجھایا، یہ سمجھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم لوٹنے والے ہو، مال چھیننے والے ہو، سامان لے جانے والے ہو۔ تو اس نے کہا کہ جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور ہم مال بھی چھین لیتے ہیں، پیسے بھی چھین لیتے ہیں، جو کچھ زادرہ ہو اسے بھی لے کر چلے جاتے ہیں، تم نے یہ کیوں چھپا کر رکھا ہے؟ سامان تمہارا جو تمہارے پاس جو پیسے تھے، جو رقم تھی، وہ تو چھپی تھی، ہم نے تو پوچھا ہی نہیں تھا، تم نے خود یہ بتا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری امی جان نے مجھے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ بیٹا سچ بولنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، بلغ اسلام زندہ باد۔ امی جان نے مجھے یہ کہا تھا غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے۔ امی جان کا ارشاد جو ہے وہ مجھے یاد ہے، اس ارشاد کی روشنی میں میں نے آپ کو سچ آپ کے اس مزاج بدلنے والے، طبیعت موڑنے والے، حقیقت کی طرف رخ موڑنے والے ارشاد نے جب آپ کا یہ ارشاد سنا تو ان کا جو لیڈر تھا، رہنما تھا، جو بڑا ڈاکو تھا، اس نے یہ سمجھا کہ چھوٹا سا بچہ جو ہے اپنی ماں کا ارشاد جو ہے اسے نہیں بھولتا، اور ہم اس خالق کائنات کے ارشاد کو بھول رہے ہیں، ہم تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے توبہ کی، گناہوں سے قائل ہوا، تمام قافلے والے جو تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کو بھی تائید کیا۔ تو یہ بچپن میں غوث پاک شہنشاہ بغداد کی یہ صداقت تھی، اور یہ آپ کا پہلا واقعہ تھا جب آپ درس کے لیے جا رہے تھے۔ امی کی تعلیم اتنی تھی کہ جھوٹ نہیں بولی۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد نے مختلف موقعوں پر میں نے آپ کے واقعات پڑھے۔ ایک واقعہ میں نے یہ پڑھا ہے، ایک بار بغداد شریف میں سخت بدسالی ہوئی اور آپ کے پاس کچھ چیز کھانے کے لیے نہیں تھی، تو ایک آدمی جو گیلان سے گیا ہوا تھا، وہ بھی مسافر تھا، وہ کچھ عرصہ تو ڈھونڈتا رہا غوث پاک شہنشاہ بغداد کو۔ ان کی والدہ نے کچھ روٹیاں، کچھ اور سامان، کچھ پیسے غوث پاک شہنشاہ بغداد کے لیے بھیجے تھے اسے، تو وہ ڈھونڈتا رہا لیکن وہ آپ نہ ملے۔ آخر وہ مسجد میں بیٹھ کر اس پیسے سے کچھ سامان خریدا تو وہ روٹی کھا رہا تھا۔ غوث پاک کو اتنی بھوک تھی، جب وہ لقمہ ڈالتا منہ میں آپ کا منہ کھل جاتا۔ تو اس نے پوچھا کہ اے بیٹے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عبد القادر ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو تم کو ڈھونڈ رہا ہوں، کون سے عبد القادر؟ انہوں نے کہا میں گیلان کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ شریک ہو جائیے، میں جو کھا رہا ہوں یہ آپ کا، آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیے۔ یہ صداقت تھی، اور یہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا نتیجہ تھا کہ جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو بہت سے لوگوں کو راہ راست آپ نے وہاں علم حاصل کیا بغداد میں، بڑے بڑے جیت اساتذہ کرام سے، اور صرف علم ہی حاصل نہیں کیا بلکہ اس زمانے میں جو جیت
جید علماء کرام تھے ان کو بھی علم پڑھایا اور ان سے جید آپ تھے، ان سے زیادہ بڑے عالم آپ مشہور ہوئے اور آپ کا فتویٰ اپنے زمانے میں چلتا تھا۔ درس تفسیر آپ دیتے تھے، درس قرآن پڑھاتے تھے۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد نے صرف علم ہی نہیں پڑھا، تصوف کی دنیا میں بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے تصوف سیکھا۔ آپ کے مزار کے روزے پر ہم نے حاضری دی ہے، یعنی آپ کے جو مرشد تھے ان کے دربار پر ہم نے حاضری دی ہے، ہمارے ساتھ ساتھی تھے، ان کو یہ پتہ ہے۔ کافی دور ہے بغداد سے شمال کی طرف، تو ایک باغ ہے جو عبد القادر کا باغ مشہور ہے، سبحان اللہ، اور اس میں کھجوروں کے درخت ہیں، ایک چھوٹا سا بازار ہے۔ یہ غوث پاک شہنشاہ بغداد کا استاذ تھے، تو وہاں بھی ہم نے حاضری دی۔ تو غوث پاک شہنشاہ بغداد نے علم دین کو بحیثیت علم دین جو ہے وہ سیکھا ہے، اور پھر اس کو بلغوا انی ولو آیا۔ اس طرح حضور نے فرمایا کہ ایک بات بھی اگر تم جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو غوث پاک شہنشاہ بغداد کے اساتذہ نے آپ کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ درس حدیث، درس قرآن دی، اور ایک ایک نشست میں، ایک ایک مجلس میں سینکڑوں ہزاروں افراد جو ہیں وہ آپ کے درس میں شریک ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جب آپ وجد میں آ کر درس دیتے تو کئی لوگ جو ہیں وہ آپ کے درس کو برداشت نہ کر سکتے تھے، اور اسی وقت وہ ان کا روح پروز غوث پاک شہنشاہ بغداد نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو پڑھایا۔ اپنی اولاد کو 15-16 بیٹے تھے آپ کے، سب کو پڑھایا، اور ان کو آپ نے وہی حکم دیا جو امی کی اجازت لے کر جس کے لیے وہ آئے تھے۔ آپ کے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کا نام سیدنا عبد الوہاب تھا، سیف الدین عبد الوہاب۔ آپ کے اس جان سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ آپ کے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ غوث پاک کی چند بڑی مشہور کتابیں ہیں جو پاکستان میں بھی ملتی ہیں، عرب دنیا میں بھی ملتی ہیں، انگریزی میں بھی ملتی ہیں۔ سب سے آپ کی جو بڑی کتاب ہے اس کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین جو ہے یہ 3 جلدوں میں مصر سے تک، یہ میرے پاس ہوا ہے، ویسے بھی پاکستان میں اردو میں اس کے ترجمے ملتے ہیں۔ ایک کتاب ہے الفتح الربانی، اس میں بھی آپ کی ارشادات ہیں، بڑی کام کی، علم کی اور تصوف کی باتیں، اور فتح الغیب یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ ان 3 کتابوں کے علاوہ اور بھی آپ کے وظائف ہیں عربی میں، وہ بھی مل جاتے ہیں اور ان کا ترجمہ مل جاتا ہے، اور سفینہ قادریہ ایک کتاب جو ہے وہ آپ کے نام سے مرسوم ہے، وہ مل جاتی ہے۔ اس طرح غوث پاک شہنشاہ بغداد نے مشکلات کو برداشت کر کے علم دین سیکھا، اور پھر علم دین جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ سے اکتساب فیض کرے، پھر اس کی روشنی میں اپنے دل و دماغ کو بھی روشن کرے، اور اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ جس ماحول میں ہم اور آپ ہیں، اس میں ہمارے بچے، ہم
हमारी वो ज़बान जो हम जानते हैं, पंजाबी उर्दू, वो यहाँ तो हमारी बात जो है वो नहीं समझ पाएंगे। फिर वैसे भी बच्चे आसानी से सीखते नहीं। फिर उर्दू वो सिखाना बच्चों को ये और मुश्किल है। फिर ये बरतानिया है, आप बच्चों को डांट नहीं सकते, खड़ा नहीं कर सकते। ऐसे माहौल में अपने बच्चों को उस ज़बान में जिसे वो जानते, वो समझते, उस ज़बान में दीनी तालीम देना अशद ज़रूरी है और इंतहाई मुश्किल है। हमारे जो साथी हैं पुराने, वो तो हमारे ज़माने में समझते थे कि पैसे कमाओ, 3 साल 4 साल के बाद पाकिस्तान जाओ, फिर आओ, फिर 4-5 साल लगाओ, फिर पाकिस्तान चले जाओ। कोई ज़मीन खरीदो, किससे कोई लड़ाई झगड़ा ज़मीन के बारे में करो, किसी का मकान छीन लो या कोई और मकान शुरू कर दो। ये था उस ज़माने में। और अब हमने देखा है कि हमारी उम्र के तो बहुत से चल गए यहाँ कब्रिस्तान में मज़ार बने हुए। ये बात देखकर अगर कोई यहाँ करीबी कब्रिस्तान है तो भी जाकर देखें कि उनमें मुसलमानों के कितने कबूर हैं। हमारे वहाँ जहाँ ब्रैडफोर्ड में एक कब्रिस्तान है, तो मैं जब जाता हूँ ना वहाँ तो कब्र ही कब्र है। तो जिंदा थोड़े मालूम होते हैं, जो चले गए हैं वो ज़्यादा नजर आते हैं। तो ये इबरत के मकाम होते हैं। ये चले गए, हमने भी जाना है, लेकिन पीछे कोई कब्रें बनाने वाला भी चाहिए। लेकिन एक ज़माना होगा कि मुसलमान जब इल्म से बेबहरा हो जाएंगे तो वो कहते हैं कि ठीक है, काउंसिल जला दे, बस ठीक है, बस हमारे पास इतने पैसे नहीं है। खुदा करे ऐसा ना हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी औलाद को अपने कमाए हुए सरमाए से ऐसा नॉलेज दें और ऐसी तालीम और तरबियत करें और ऐसी किताबें फराहम करें कि दुनियावी तालीम हासिल करने के साथ साथ वो दीनी तालीम जो है उससे भी आगाही हासिल करें। मैं 9 साल का था तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए। वालदा साहब थे, वो माजूर थे। हमारे 2 बड़े भाई जो थे वो करीबन वो आगे पीछे वो भी काम करते थे, यानी कोई तो अपने मरीजों के पास चले जाते थे, अभी फिर वर्क सब पढ़ते थे। लेकिन हमारी वालदा साहिबा जो है वो इल्मी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने हमें स्कूल भेजा, बड़ी मुश्किल से हमें किसी ने मुझे कपड़े लेकर दे दिए, किसी ने मुझे कायदा लेकर दे दिया, किसी ने तख्ती लेकर दी थी। गुरबत का ज़माना था, मैं पढ़ता रहा। फिर जब मैंने मैट्रिक किया मुझे पढ़ने का शौक़ था। अब कौन पढ़ाता मैट्रिक की आगे, किसके पास इतने पैसे, कोई वालिद साहब तो थे नहीं। फिर मैंने जेलम का सफ़र किया, तो गौस पाक ने बगदाद का किया था। तो उस वक्त जेलम में एक दीनी मदरसा था, मशीन मल्ला नंबर 3 में 3 कमरे थे, वहाँ एक हाफ़िज़ साहब थे, नबीना थे, और एक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के ख़ानदान के मुफ्ती एजाज वली रिजवी वहाँ उस्ताद थे। उनसे मैंने इब्तदाई दीनी किताबें जो हैं वो पढ़ना शुरू की। थोड़े अरसे के बाद वो तब्दील होकर लाहौर चले गए। फिर मैंने पीर साहब आए मेरे पास, पीर बख्श साहब, कहा कि उस्ताद जी तो चले गए, अब जो नए आए हैं वो मुझे मालूम होता है कि वो ज़्यादा पढ़ाने के काबिल नहीं, तो मुझे किसी और मदरसे में अगर आप ले चलें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। फिर मैं वहाँ से अटक ऑयल कंपनी रावलपिंडी में
مفتی محمد صادق صاحب جو حزب الاناف کے فارغ تھے، گولڈے شریف کے مرید تھے، بڑے اچھے عالم تھے، بڑے اچھے مقرر تھے، لیکن جو اچھا مقرر ہوتا ہے وہ مسجد میں وقت نہیں دیتا ہے، جلسوں میں وقت دیتا ہے. تو وہ ہمارے استاد جو رات کو وہ باہر جلسے کرتے، دن کو آتے تو وہ مطالعہ نہیں کر سکتے تھے. تو 1 سال جو ہے وہ وہاں ضائع ہوا. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ راولپنڈی میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اور مولانا شاہ محمد عارف اللہ صاحب قادری وہاں محتمے میں، وہ مرکزی جامع مسجد کے خطیب تھے اور اس مدرسے کے محتمم تھے. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ وہاں جانا ہے. پیر صاحب کو گزارش کی کہ وہاں چلنا چاہیے، اور وہاں 5-6 سال لگائے. یہاں آنے سے پہلے میں ادھر آ گیا، میں درس چھوڑ کر آیا تھا. لیکن جو میں نے تھوڑا سیکھا، جتنا بھی سیکھا، اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا. یہاں جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی سنی ایسا نہیں جو علم سے باتیں سیکھ چکا ہوں، لیکن دوسرے گروپ کے لوگ یہاں تھے، گھر گھر پھرنے والے بہت تھے. اور میں نے تھوڑے عرصے کے بعد کام شروع کیا. کبھی دن کو کرتا تھا، کبھی رات کو، لیکن کبھی رات کو. ان دنوں میں آہستہ آہستہ بچے پاکستان سے آنے شروع ہوئے. تو میں نے سن 62 میں 61 میں آیا. 62 میں میں نے اپنا ایک دکان لے لی. وہ 750 پاؤنڈ میں لیا تھا. وہ بھی ادھار تھا کیونکہ اس وقت تنخواہیں بہت کم تھی. لیکن وہ میرا مکان جو تھا نا، وہ اہل سنت کی پہلی درسگاہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مبلغ اسلام. وہ جو بچے میرے پاس پڑھتے تھے نا، اب ان کے بچے جو ہیں ان کے بھی بچے ہیں. جب کبھی ملتے ہیں تو اپنے بچوں کو ہمارا تعارف کراتے ہیں کہ ہم نے ان سے پڑھا ہے. اور پھر ہم نے اپنی حد تک تو یہی کیا، لیکن جب ہمارا اثر و رسوخ آگے پیچھے پھیلا تو ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق، علمیت کے مطابق، سوچ کے مطابق اور اپنی بینش و فراست کے مطابق کوشش کی کہ سب سے پہلے علماء کو برطانیہ، پاکستان اور ہندوستان سے منگایا گیا. اور ساتھ ساتھ ہم نے پوری برطانیہ کے دورے کیے. اور ہم نے ایسے ساتھی میں جس علاقے میں پیدا ہوا وہ میرپور کا علاقہ چکسوری کا تھا. وہ بہت لوگ آئے ہوئے، بہت جانتے تھے لوگ ہمارے خاندان. تو ہم نے دورے کیے اور ساتھیوں کو یہ کہا کہ مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، علماء کو بلاؤ اور لائبریریاں بناؤ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تقریباً اس زمانے میں بہت سے علماء کرام جو ہیں وہ ہم نے ادھر بلائے. ادھر آپ کا جو شہر ہے نا پریسٹن، اس میں ایک وہ جو ہے آدم گھنٹی والا، وہی ایسا شخص تھا کہ اس نے سینکڑوں علماء بلائے. وہاں کوئی مدرسہ تھا انڈیا میں، تو وہ فوراً چلا جاتا میرے پاس. پیر صاحب ہمارے پاس ایک حافظ صاحب آ گئے، اس کو کہیں بھیج دو. تو وہ آدم بھائی اب پتہ نہیں فوت ہو گئے ہیں یا نہیں، لیکن اس کا یہ کام مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور کوئی اجر دے یا نہ دے، آفاظ بلانے کا اللہ تعالیٰ اسے اجر ضرور دے. اور پھر یہ یہاں ہمارے ایک اور ساتھی تھے جو ہیں ابھی پتلے لمبے سے نوجوان تھے، ماسٹر کیا نام؟ ماسٹر کمال. وہ پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے ایک غالباً جو ہے وہ کرائے پہ لے کر پڑوس میں 31 سینٹ اگنیش اسکوائر وہ کرائے پر انہوں نے خریدا تھا. اور حضرت میاں بوڑھے سے مولوی حضرات تھے اس زمانے میں، تھوڑی تھوڑی داڑھی کی گجرات تھی، تو وہ پھر کرنا آگے پیچھے پھر کر تقریر کرتے تھے. تو انہوں نے وہاں اخبار وطن
वतन में दिया, मस्जिद रज़ा। तो हम 4 आदमी जो हैं इस खुशी में आए ब्रेडफोर्ड से, जिनकी दाढ़ियाँ थी। तो हमने उनका घर जो था वो खटखटाया, तो वो बाहर निकले। उन्होंने कहा ये तुम्हारी मस्जिद नहीं है, कहीं और ढूंढो। तबलीगी जमात वाले, उनके लिए ये मस्जिद नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर मैं गाड़ी में था, फिर उन्होंने बताया मेरा नाम। मैं आया वो, तो वो थोड़ा जानते थे। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर उन्होंने हमारी बात सुनी और वो समझ गया कि ये सुनी है। कुछ अर्से के बाद वहाँ पाबंदी लगी, वहाँ नमाज नहीं पढ़ा सकते। फिर वो आदम भाई सुलेमान सैलेंट, ये 2 आदमी हमारे पास चले गए। उनका पीर साहब, हमारे पास तो पैसे नहीं, बंदी लग गई, तो अब हमारी मदद करें। उन्होंने कहा है कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, पैसा चाहिए। पैसा हमारे पास नहीं। फिर मैंने कहा कि आप उनसे अपॉइंटमेंट करो। हम काउंसिल में गए, उनसे बात की, तो हमने इब्तदाई तौर पर 1000 पाउंड जो है वो ब्रेडफोर्ड से उनको कर्ज़े हसना के तौर पर दिया। और ये जो ज़मीन है जो सेंट पॉल रोड पर मस्जिद, जो ये उस ज़माने में खरीदी है। इसका इफ्तिताह भी मेरे हाथों हुआ, इसकी जो ओपनिंग है वो भी मेरे हाथों और साहब अब्दुल गफ्फार साहब मेरे साथी दोनों के हाथों से हुआ। इस तरह ये पहली मस्जिद है हमारे आने के बाद। लेकिन आस्ते आस्ते ये काम, दीनी काम जो है, उस नॉलेज से जो मैंने बचपन में हासिल किया, उसकी वजह से अब हमारी जगह जगह मस्जिदें हैं। और उस ज़माने में बहुत मस्जिदें हमने अपने साथियों को संभाला दिया और उलमा इकराम को बुलाकर उनमें भेजा। और ये हुआ क्यों? कुछ नॉलेज जो था वालिदैन की हिम्मत से, उनकी दुआओं से मैंने हासिल किया। और आज जय्यद उलमा इकराम मौजूद हैं। कई टेलीविज़न स्टेशन जो है वो दिन रात चलते हैं और उनके जो है वो बढ़ गई हैं। अल्लाह ताला हमें दीनी ज़ौक़ शौक़ अता फरमाए, तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपने बच्चे जो है उनको सही खतूत पर लाने की कोशिश अल्लाह ताला अता फरमाए। होता ये है कि हमारी मस्जिदों में जो उस्ताद गिरामी होते हैं, जो मौलवी होते हैं, वो पढ़ाते नहीं, बिल्कुल मेहनत नहीं करते। हो सकता है अखबार पढ़ते रहें, किताब पढ़ते रहें। कुछ अर्से के बाद उनके वालिदैन कहते हैं कि हम तो बड़ी देर हुए पैसे देते हुए, लेकिन बच्ची कुछ भी नहीं आता, अलहम्द शरीफ नहीं आती। तो वो दूसरे मदरसों में जो अहले सुन्नत के नहीं, उनमें भेज देते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चा जड़े होकर कहता है कि मेरा बाप, मेरे माँ सब मशरक है। ये सब मशरक, उलमा सब मशरक है, और वह दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है कि हम बच्चों की तरबियत पर सही तवज्जो नहीं करते। वो पैसा बचाने वाले तो गुजर गए, आप तो पैसा बचाने वाले लोग तो इतने नहीं रहेंगे, आप तो इधर ही रहेंगे, क्योंकि आप तो जाना मुश्किल है उधर। वहाँ जब बच्चे जाते हैं ना, हमारे जवान कहते हैं कि इधर तो मक्खियाँ इतनी ज़्यादा है, मच्छर ज़्यादा है, और एयरपोर्ट पर जो डीलिंग करते हैं वो शर्म आती है। लिहाजा हम तो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। बहुत से वालिदैन मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने कहा कि अगर आपका कोई मकान है, कोई जायदाद है, तो उसे फरोख्त कर दे, हमें दे पैसे, हम कुछ अपने मकान का कर्ज क्लियर करें। ये हकीकत। ऐसी सूरत में हमने अपनी औलाद की तरबियत इस जगह करनी है और अपनी औलाद को अपनी कमाई से हमें परवरिश करनी है और उनकी तालीम और तरबियत सही अंदाज से करनी है। तब जाकर वो बच्चे जो हैं वो सही रास्ते पर रह सकते हैं। और हमारे जाने के बाद अल्लाह करे कि वो कम से कम फातिहा पढ़ लें। अल्लाह ताला हमें सही खतूत पर दीन समझने और दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत
ابھی تو 3 بجے 3 پونے 3 ہو گئے. ٹھیک ہے. قبلہ کدھر ہے؟